बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई थी। तो क्या वो मेरे रूम में गई थी? पता नहीं, उसने मुझे कबाब बनाने का कहा, मैं तो किचन में चली गई। मतलब उसने उसी वक्त अपना काम किया। क्या तुम्हारी माँ तुमसे और जरार से अलग रह सकती है? बस अगर आपको इतनी मोहब्बतें निछावर करनी है, उन पर अपना हक जताना बंद करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ीनिया, महक, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मेरा और अपना तमाशा मत बनाओ। तमाशा तुमने मेरा बना दिया। हाथ छोड़ो मेरा। छुड़वा सकती हो? छुड़वाओ। ये क्या बदतमीज। राम के ऑफिस में मीटिंग चल रही है। क्या मतलब? अब मीटिंग्स अकेले होती हैं? नहीं, सर ताबिश, मिस सना और प्रोडक्शन हेड भी साथ ही हैं। अब तुम इस ऑफिस में सिर्फ शहराम के लिए नहीं, मेरे लिए भी काम करती हो। ऑफ कोर्स मैम। फरियाल कहाँ होती है? किससे मिलती है? यानी मुझे मिस फरियाल और सर शहराम की मुकम्मल जासूसी करनी है। ऐसा ही समझ लो। क्या आपको वाकई लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कुछ खास चल रहा है? I mean, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। फरियाल ये जो हर एक को ट्रैप कर लेती है। डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स सब इसी के गुण गाते हैं। शहराम एक निम्रा, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। हरगिज ना करती। मैं तो मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपकी मोहब्बत को पाने के लिए पहले उसने मॉम से बदजन करके रखा आपको, मॉम से दूर रखने की कोशिश की, फिर महक आ गई, उससे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ना जाने बेचारी को ऐसा क्या कहा कि वो कुछ कहे बगैर ही आपकी जिंदगी से बाहर चली गई। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपको ड्रामा हद की एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिससे सुनते ही आप लोग ख़ुद को बहुत इंटरटेनमेंट करोगे और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ड्रामा हद की स्टोरी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आपको बताते हैं डिटेल से। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं शहराम के बारे में, जो कि इस कहानी का सबसे बड़ा एक्टर है। शहराम एक अच्छा, खुश दिल और कारोबारी आदमी है और उसकी शादी होती है एक ज़ीनिया नाम लड़की की, जो कि शहराम की बीवी है। इंतहाई घटिया किस्म की, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ करने वाली यूज़लेस किस्म की औरत है, जिसकी दिली ख्वाहिश है कि वो शहराम को उसकी माँ से, उसके बाप से और उसकी छोटी बहन शानज़े से अलहदा कर दे, क्योंकि वो समझती है कि ये शहराम सिर्फ उसका पति है और उस पर किसी और का हक़ नहीं है। इसलिए उसने कई ऐसे चालबाज़ तरीके अपनाए, कई चाल चली, जिसकी वजह से शहराम मजबूर हो गया घर छोड़ने पर। तो आपको ये भी बताते हैं कि शहराम घर छोड़कर कैसे गया। तो बताते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। शानज़े जो है उसकी छोटी बहन है शहराम की, और ज़ीनिया ने शानज़े को सबसे पहले मोहरा बनाया, क्योंकि शानज़े की ज़िंदगी में पहले बहुत सारी स्ट्रगल थी, इम्पॉसिबल, मुश्किल तरीन हालात थे। वो भी बताते हैं क्या है। शानज़े की शादी होती है एक लड़के से जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और उसने उसे तलाक दे दी, क्योंकि वो यूज़लेस किस्म का था, सिर्फ उसे यूज़ करना चाहता था। और फिर जैसे उसने उसे यूज़ कर लिया, फिर उसने उसको तलाक दे दी और छोड़ दिया। शानज़े जब घर आती है तो वो पागल लगती है, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टेंशन लेने लगती है। ज़ीनिया इस बात का फ़ायदा उठाकर वो कहती है कि उसे पागल बनाने की कोशिश करती है। जब वो किचन में होती है तो उस पर ज़ीनिया छुरी रख देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसने मुझे छुरी से काटने की कोशिश की। उसकी माँ, शानज़े की माँ कहती है नहीं, ये तुम्हारी चाल है। वो कहती है नहीं, कि ये पागल हो चुकी है। कई उसने ऐसे तरीके अपनाए जिससे शहराम को यकीन हो गया कि शानज़े जो है वो पागल हो चुकी है और उसे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना होगा। जब उसने अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ बहुत ही आग बबूला
اور غصہ ہو گئی، کیونکہ وہ اسے پتہ تھا کہ شانزے بالکل ٹھیک ہے اور صرف اس کی بیوی اور زینیا کی جیسا چالاکیاں ہیں۔ وہ شہرام کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شہرام، یہ تمہاری بیوی کی چالاکیاں ہیں، اس میں شانزے کا کوئی قصور نہیں، شانزے پاگل نہیں ہے۔ شہرام کہتا نہیں، شانزے پاگل ہے، بس اب آخری میرا فیصلہ ہے کہ اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ہاسپٹل میں جانا ہوگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں نہ میری عزت کرتے ہو نہ اپنے باپ کی، نہ تمہیں بہن کا خیال ہے، تو لے جاؤ اپنی بیوی کو جہاں جانا جاؤ۔ شہرام غصے سے اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے اور اپنا ایک نیا گھر خریدتا ہے۔ زینیا کا دلی مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ زینیا ایک اور پلان کھیل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ فرا سے انتہائی نفرت کرتی ہے، کیونکہ فرا ایک اچھی لڑکی ہے، ایماندار لڑکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ فرا کی شادی زرار سے ہو۔ زرار جو ہے وہ زینیا کا بھائی ہے، تو وہ چلتی ہے اور فرا کو گھر سے فرا کی جب منگنی ہو جاتی ہے زرار سے، تو وہ اس منگنی کو توڑنے کے لیے کئی چال بازیاں چلتی ہے، کئی طریقے کھیلتی ہے، اور اس نے آخری طریقہ جو کھیلا بس اس نے فرا کا کام تمام کر دیا۔ وہ ان کے گھر جاتی ہے فرا کے اور کہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں، اب تم میری بھابھی ہو، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گی جس سے تمہیں تکلیف ہو، بس مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کہتی ہے کہ تم کچن میں میرے لیے چائے نہیں بناؤ گی۔ جیسے ہی وہ چائے بنانے کے لیے جاتی ہے تو فرا کی ڈائری لے لیتی ہے اور اپنے گھر چلی آتی ہے، اور اس ڈائری میں کچھ ایسا لکھتی ہے اور لکھ کر ڈائری کو رکھ دیتی ہے۔ زرار ایک اچھا لڑکا ہے جو کہ سب سے پہلے مہک سے محبت کرتا تھا اور مہک کو چاہتا تھا، تو کسی وجہ سے مہک اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر اس نے فرا کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی نظر میں فرا کی اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ تو جب ان دونوں کی منگنی ہو گئی تو پھر بیچ میں مہک آ گئی اور زرار کو پھر آہستہ آہستہ فرا بھولنے لگی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا نے دوبارہ اس ڈائری کو اٹھایا اور زرار کو دکھا دی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں فرا ہوں، میں نے مہک اور زرار کا رشتہ توڑا ہے اپنے فائدے کے لیے، خود شادی کرنے کے لیے، اپنی محبت پانے کے لیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب زینیا نے لکھا تھا۔ جب وہ فرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہاری ہے، وہ کہتی ہے ہاں یہ ڈائری میری ہے، تو وہ بس وہاں سے اسے ڈانٹتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھ سے میری مہک کو دور کیا، اب میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا فرا کو کہ اس ڈائری میں کچھ اور بھی لکھا ہے جو زینیا نے لکھا ہے، اور اس بات کا وہ اعتراف کرتی اس سے پہلے زرار غصے میں چلا جاتا ہے۔ اب فرا اور زرار کے بیچ غلط فہمیاں ہو گئی اور مہک اب ان کی زندگی میں آ گئی ہے، لیکن کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ اس کی ماں، شہرام کی ماں، ایک اچھی، خوش دل اور انتہائی اچھی عورت ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ شانزے اس گھر میں رہے، کیونکہ شانزے ایک بدتمیز اور گھٹیا قسم کی عورت ہے۔ وہ اپنے فائدہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرا اور اس کی ماں جاتے ہیں۔ فرا کی ماں جب زرار کے گھر جاتی ہے تو زرار کی ماں کہتی ہے کہ فرا کی جلد سے جلد شادی ہو، اس لیے آپ کو سامان کی تیاری کرنی ہوگی۔ وہ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور جو ہی اس کی بیٹی آفس سے آتی ہے تو اسے کہتی ہے بیٹی آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کہتی کیا ماں؟ وہ کہتی ہے کہ آج میں ہی زرار کی امی کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ آپ شادی کی تیاریاں جلد سے جلد کر لیں، کیونکہ اب جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس اب چلو اور ہم بازار جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔
جیسے ہی وہ بازار جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا سامان خریدتے ہیں اور ساتھ زرار کا بھی سامان خریدتے ہیں. اور فرح زرار کو پکچر بھیجتی ہے کہ ان میں سے آپ کو کون سی شرٹ اچھی لگی اور شوز بھی. تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو بھی پسند ہے میں وہ پہن لوں گا. فرح یہ سن کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور اپنی پسندی کا سامان لے کر گھر آ جاتی ہے. لیکن زرار کا منہ لٹکا ہوتا ہے. زرار جب گھر جاتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا کیونکہ وہ اس کو پتہ تھا کہ مہک اس کی زندگی میں آ گئی ہے. وہ مہک کو نہیں بھول پایا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھا کہ اب فرح سے میرا نکاح بھی ہو گیا ہے اور بیچ میں پھر مہک دوبارہ آ گئی ہے. اب میں کیا کروں یہی سوچ رہا تھا. وہ گھر جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. جیسے وہ کھانا کھانے والا ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کہ آپ کو کیا وجہ ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہے. زرار کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے. زرار کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے. تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا کے زرار ابھی غصے میں ہے تو وہ ڈائری اٹھاتی ہے اور اسے دکھاتی ہے کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے فرح اس نے یہ کام کر دیا ہے. ڈائری میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جس ہم سن کر آنکھیں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کیونکہ ڈائری میں لکھا تھا کہ میں فرح ہوں. میں نے زرار اور مہک کا رشتہ اتروایا کیونکہ میں زرار سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب میں نے کیا ہے. یہ دیکھتے ہی زرار غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے کہ فرح نے ہمارے لیے اتنا برا سوچا. وہ وہاں پر جاتا ہے اور فرح کو کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہاری ہے. فرح کہتی ہے جی ہاں یہ ڈائری میری ہے. وہ کہتا ہے تم اتنی گھٹیا قسم کی عورت ہو مجھے یہ پتہ نہیں تھا. تم نے مہک اور میرے درمیان دوریاں اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے خود کی خوشی کے لیے اور میرا ایک بار نہیں سوچا کہ میں کتنی محبت کرتا تھا. میں نے کتنی بار تمہیں کہا تھا فرح کہ جاؤ مہک کو کرو مجھے کال کرے کیا غلط فہمی ہم دور کریں گے لیکن تم کہتی رہی کال کرے گی. اس کی آج تک کبھی بھی کال نہیں ہے کیونکہ تم نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں کیونکہ تم نے اسے کبھی کہا ہی نہیں. غصے سے وہاں پر چلا جاتا ہے اور فرح جیسے وہ ڈائری پڑھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو یہ سب لکھا ہی نہیں تھا نہ ہی کبھی کیا تھا. یہ سب زینیا کا کام اسے شک ہو گیا تو وہ گھر جاتی ہے اور ماں سے پوچھتی ہے ماں کبھی یہاں کوئی آیا تھا. اس کی ماں کہتی ہے اور تو کوئی نہیں زینیا بیٹی آئی تھی. اور اس نے کہا کہ پھر ماں وہ کہاں بیٹھی تھی. اس نے کہا کہ وہ یہیں پر باہر لون میں بیٹھی تھی اور اب مجھے کہا ہے کہ تم اندر کچن میں میرے لیے چائے بناؤ. تو فرح کہتے بس ٹھیک ہے اس نے اپنا کام کر دیا. اس کی ماں کہتی کیا اس نے کام کیا ہے. وہ ساری بات بتاتی ہے کہ فرح اس طرح آئی تھی ڈائری میں یہ لکھا ہے اور میرا رشتہ ختم کرا دیا. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں اللہ کرے گا جو بھی بہتری کرے گا. لیکن فرح بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں یہ سب اس نے کیوں کیا کیوں میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا. میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا جو اس نے کیا ہے. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا اب میں کیا کر سکتی ہوں وہ امیر لوگ ہیں ہم ان سے اور کر کیا سکتے ہیں بس ہم سہ سکتے ہیں. فرح غصے سے روتی ہوئی کمرے کی طرف چلی جاتی ہے. اب کہانی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. دوسری طرف زینیا جو کہ دوسروں کے رشتے بگاڑ رہی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے کیونکہ وہ علیحدہ گھر تو لے چکی ہے علیحدہ تو جا چکی ہے لیکن اب وہ شہرام کی وہ محبت نہیں پائے گی جو پہلے پاتی تھی. شہرام جیسے ہی آتا ہے آفس سے وہ اس سے بات بھی نہیں کرتا اسے اوائڈ کرتا ہے اور زینیا اس کے سامنے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہرام آج تم بزی ہوتے ہو کیا مسئلہ ہے پریشان رہتے ہو مجھے بھی اوائڈ کرتے ہو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھاتے. تو شہرام کہتا ہے تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں پریشان ہوں یا نہیں. زینیا کہتی ہاں کیوں نہیں تم میرے شوہر ہو مجھے فرق پڑتا ہے ہر حال میں پڑتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تمہیں فرق نہیں پڑتا مجھے ماں کی یاد آتی ہے تم نے ان سب کو مجھ سے علیحدہ کروا دیا اور تم تو یہیں پر خوش ہو مست ہو اپنی شاپنگ کر رہی ہو کھا پی رہی ہو اپنی ماں کے پاس جا رہی ہو اپنے بھائیوں سے مل رہے لیکن مجھے تم نے علیحدہ کر دیا. تم کیسی کس قسم کی عورت ہو. یہیں کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے. اب زینیا کو شک ہو چکا ہے کہ اب
شرام مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اگر میں نے زیادہ دیر یہیں رہی تو بس یہ گھر چلا جائے گا اور مجھے بھی چھوڑ دے گا, اور میری اس گھر میں بھی کوئی عزت نہیں رہے گی اور اس گھر میں بھی. تو وہ ایک پلان بناتی ہے. وہ شرام کے آفس میں ایک لڑکی کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شرام یہاں جو کرتا ہے, کس کو کال کرتا ہے, فرا کے ساتھ کتنی دیر بیٹھتا ہے اور کتنی دیر اٹھتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, تو وہ ڈیٹیل سے مجھے چاہیے. تو آفس کی لڑکی کہتی ہے کیا آپ کو شک ہے کہ شرام بھائی اور فرا کے درمیان کچھ انوالو ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے شرام پر فلی ٹرسٹ ہے, لیکن یہ جو فرا ہے نا, یہ اس پر مجھے یقین نہیں ہے. تو آفس کی لڑکی کہتی ہے جی ہاں میم جی, کیونکہ پروڈیوسر سے ورکر تک اور سب لوگ اسی فرا کی ہی گن گاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے اس میں ایسا, سب لوگ اسی کی تعریف کو لگے رہتے ہیں. بس یہی ہے جو لڑکیوں کو پھنسا لیتی ہے. تو زینیا کہتی ٹھیک ہے, تمہیں اس پر نظر رکھنی ہوگی اور تمہاری پیمنٹ شام تک پہنچ جائے گی. وہ کہتے تھینک یو سو مچ. تو پھر اب کہانی میں ایسے موڑ آئیں گے, ایسی حقیقتیں آئیں گی جس سے جاننا اور سننا ہمارے پاس کی بات نہیں. گھر کا ماحول اس طرح بگڑ جائے گا, گھر اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کسی گھر میں عورت اس طرح کی گھٹیا کام کرے, اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استعمال کرے, تو اس گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. زینیا نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. شہرام کو اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنے پیارے پاپا سے ہنستی ہوئی کھیلتی ہوئی گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. نہ ادھر وہ خوش ہیں اور نہ ادھر یہ خوش ہیں. اور بس زینیا کا تو کیا ہے, ادھر بھی خوش تھی, ادھر بھی اس کی چلتی تھی اور ادھر بھی اسی کی چلتی ہے. وہ تو جاتی ہے, اپنے گھر جاتی ہے اور کچھ بھی کر کے آ جاتی ہے, اپنی ماں سے بھی مل جاتی ہے, اپنے باپ سے بھی مل جاتی ہے. وہ شرام کو بے بس کر دیا. گھر چھوڑنے پر اتنی بے حس قسم کی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور دوسری طرف افرا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اتنی بڑی زیادتیاں ہو رہے ہیں, اتنے بڑے صدمے اٹھا رہی ہے. حالانکہ کیونکہ وہ اچھے دل کی لڑکی ہے اور اس دنیا کا نیم یہی ہے, جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, جو اچھا بنتا ہے, جو دل کا اچھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں کا برا نہیں سوچتا تو پھر بھی اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہی حال فرا کے ساتھ ہے. فرا دوسروں کا برا نہیں سوچتی لیکن اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. اس کی محبت اس سے چھین جائے گی اور پھر فرا کی یہ شادی آخر کس سے ہوگی؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ لوگ بیتاب ہوں گے. تو یہ بھی آپ کو بتا دیں, زینیا جو کر رہی ہے نا, اس کی سزا اسے ملنی ہوگی اور اس کی سزا اسے کڑی کی کڑی ملے گی. اور اس کی سزا کیا ہوگی اس سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. زینیا کی سزا یہ ہوگی کہ شرام اسے گھر سے نکال دے گا. جب زینیا کا سچ شرام کے سامنے آئے گا تو سب کچھ بدل جائے گا, گھر کا ماحول بدل جائے گا اور زینیا کی زندگی بھی بدل جائے گی. اور بدلے گی نہیں بلکہ بدل جائے گی, اور ایسی بدلے گی کہ کبھی پھر ویسی اس کی زندگی نہیں بدل پائے گی. اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور پھر اسے باہر پھینک دیا جائے گا اپنے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے. اور شرام کی زندگی میں فرا آ جائے گی, کیونکہ فرا کو اسرار کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے اور وہ شرام کے آفس میں کام کرتی ہے. ادھر فرا اکیلی ہوگی, ادھر شرام اکیلا ہوگا, تو پھر ان دونوں یہ ایک دوسرے کی طرف انوالو ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے. اور اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوش ہوگی فرا کی ماں اور شرام کی ماں, کیونکہ فرا کی ماں چاہتی ہے کہ اس کو ایک اچھا شوہر اور نیک دل ملے, جو کہ بالکل شرام ہے. اور شرام کی ماں اس لیے خوش ہوگی
जीनिया के चंगुल से उसकी जान छूट जाएगी, चालबाजियों से उसकी जान छूट जाएगी। और अफरा वो पहले भी पसंद करती है कि वो एक अच्छी लड़की है, और जीनिया तो तबाह हो जाएगी और शान से बहुत खुश हो जाएगी कि उसे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी भाभी मिलेगी। अब उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। और इधर जब शादी होगी असरार की तो फिर और एक और मसला होगा। जीनिया घर पर होगी, वो नहीं चाहेगी हरगिज़ कि जीनिया की बात को टाल दिया जाए, और महक जैसे ही अपनी बात मनवाएगी और जीनिया अपनी बात मनवाएगी तो फिर इन दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। जीनिया फिर महक को घर से निकालने के लिए हर कोशिश करेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी, और ज़रार ऐसा नहीं होने देगा। ज़रार अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और फिर क्या होगा? फिर होगा जीनिया को इधर से भी निकाल दिया जाएगा। जीनिया ना उधर की रहेगी और जीनिया ना इधर की रहेगी। बस महक और ज़रार एक हो जाएंगे, शहराम और फर्रा एक हो जाएंगे। जीनिया अकेली की अकेली रह जाएगी और उसकी माँ जीनिया की भी अकेली हो जाएगी, क्योंकि वो भी बुरा सोचती है, बुरा करती है। अब ये माँ बेटी खूब रोएंगी और माफ़िया मांगेंगी, लेकिन फिर इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे गुनाहों की माफ़ी तो नहीं मिलती जो ये लोग कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम आपको ड्रामा हद की एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिससे सुनते ही आप लोग ख़ुद को बहुत इंटरटेनमेंट करोगे और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ड्रामा हद की स्टोरी दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आपको बताते हैं डिटेल से। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं शहराम के बारे में, जो कि इस कहानी का सबसे बड़ा एक्टर है। शहराम एक अच्छा खुश दिल और कारोबारी आदमी है, और उसकी शादी होती है एक जीनिया नाम लड़की की, जो कि शहराम की बीवी है। इंतहाई घटिया किस्म की, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ करने वाली यूज़लेस किस्म की औरत है, जिसकी दिली ख्वाहिश है कि वो शहराम को उसकी माँ से, उसके बाप से और उसकी छोटी बहन शानज़े से अलहदा कर दे, क्योंकि वो समझती है कि ये शहराम सिर्फ़ उसका पति है और उस पर किसी और का हक़ नहीं है। इसलिए उसने कई ऐसे चालबाज़ तरीके अपनाए, कई चाल चली, जिसकी वजह से शहराम मजबूर हो गया घर छोड़ने पर। तो आपको ये भी बताते हैं कि शहराम घर छोड़कर कैसे गया। तो बताते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। शानज़े जो है उसकी छोटी बहन है शहराम की, और जीनिया ने शानज़े को सबसे पहले मोहरा बनाया, क्योंकि शानज़े की ज़िंदगी में पहले बहुत सारी स्ट्रगल थी, इम्पॉसिबल मुश्किल तरीन हालात थे। वो भी बताते हैं क्या है। शानज़े की शादी होती है एक लड़के से जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और उसने उसे तलाक दे दी, क्योंकि वो यूज़लेस किस्म का था, सिर्फ उसे यूज़ करना चाहता था। और फिर जैसे उसने उसे यूज़ कर लिया, फिर उसने उसको तलाक दे दी और छोड़ दिया। शानज़े जब घर आती है तो वो पागल लगती है, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टेंशन लेने लगती है। जीनिया इस बात का फ़ायदा उठाकर वो कहती है कि उसे पागल बनाने की कोशिश करती है। जब वो किचन में होती है तो उस पर जीनिया छुरी रख देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसने मुझे छुरी से काटने की कोशिश की। उसकी माँ, शानज़े की माँ कहती है नहीं, ये तुम्हारी चाल है। वो कहती नहीं कि ये पागल हो चुकी है। कई उसने ऐसे तरीके अपनाए जिससे शहराम को यकीन हो गया कि शानज़े जो है वो पागल हो चुकी है और उसे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना होगा। जब उसने अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ बहुत ही आग बबूला और गुस्सा हो गई, क्योंकि वो उसे पता था कि शानज़े बिल्कुल ठीक है और सिर्फ उसकी बीवी और जीनिया की जैसा चालाकी है। वो शहराम को समझाने की कोशिश करती है कि
یہ تمہاری بیوی کی چالاکیاں ہیں، اس میں شانزے کا کوئی قصور نہیں، شانزے پاگل نہیں ہے۔ شہرام کہتا نہیں شانزے پاگل ہے، بس اب آخری میرا فیصلہ ہے کہ اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ہاسپٹل میں جانا ہوگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں نہ میری عزت کرتے ہو نہ اپنے باپ کی، نہ تمہیں بہن کا خیال ہے، تو لے جاؤ اپنی بیوی کو جہاں جانا جاؤ۔ شہرام غصے سے اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے اور اپنا ایک نیا گھر خریدتا ہے۔ زینیہ کا دلی مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ زینیہ ایک اور پلان کھیل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ فرا سے انتہائی نفرت کرتی ہے، کیونکہ فرا ایک اچھی لڑکی ہے، ایماندار لڑکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ فرا کی شادی زرار سے ہو۔ زرار جو ہے وہ زینیہ کا بھائی ہے۔ تو وہ چلتی ہے اور فرا کو گھر سے فرا کی جب منگنی ہو جاتی ہے زرار سے، تو وہ اس منگنی کو توڑنے کے لیے کئی چال بازیاں چلتی ہے، کئی طریقے کھیلتی ہے، اور اس نے آخری طریقہ جو کھیلا بس اس نے فرا کا کام تمام کر دیا۔ وہ ان کے گھر جاتی ہے فرا کے اور کہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں، اب تم میری بھابھی ہو، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گی جس سے تمہیں تکلیف ہو، بس مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کہتی ہے کہ تم کچن میں میرے لیے چائے نہیں بناؤ گی۔ جیسے ہی وہ چائے بنانے کے لیے جاتی ہے تو فرا کی ڈائری لے لیتی ہے اور اپنے گھر چلی آتی ہے، اور اس ڈائری میں کچھ ایسا لکھتی ہے اور لکھ کر ڈائری کو رکھ دیتی ہے۔ زرار ایک اچھا لڑکا ہے جو کہ سب سے پہلے مہک سے محبت کرتا تھا اور مہک کو چاہتا تھا، تو کسی وجہ سے مہک اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر اس نے فرا کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی نظر میں فرا کی اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ تو جب ان دونوں کی منگنی ہو گئی تو پھر بیچ میں مہک آ گئی اور زرار کو پھر آہستہ آہستہ فرا بھولنے لگی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیہ نے دوبارہ اس ڈائری کو اٹھایا اور زرار کو دکھا دی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں فرا ہوں، میں نے مہک اور زرار کا رشتہ توڑا ہے اپنے فائدے کے لیے، خود شادی کرنے کے لیے، اپنی محبت پانے کے لیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب زینیہ نے لکھا تھا۔ جب وہ فرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہاری ہے، وہ کہتی ہاں یہ ڈائری میری ہے، تو وہ بس وہاں سے اسے ڈانٹتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھ سے میری مہک کو دور کیا، اب میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا فرا کو کہ اس ڈائری میں کچھ اور بھی لکھا ہے جو زینیہ نے لکھا ہے، اور اس بات کو وہ اعتراف کرتی اس سے پہلے زرار غصے میں چلا جاتا ہے۔ اب فرا اور زرار کے بیچ غلط فہمیاں ہو گئی اور مہک اب ان کی زندگی میں آ گئی ہے، لیکن کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ اس کی ماں، شہرام کی ماں، ایک اچھی، خوش دل اور انتہائی اچھی عورت ہے، جو کہ نہیں چاہتی کہ شانزے اس گھر میں رہے، کیونکہ شانزے ایک بدتمیز اور گھٹیا قسم کی عورت ہے۔ وہ اپنے فائدہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرا اور اس کی ماں جاتے ہیں۔ فرا کی ماں جب زرار کے گھر جاتی ہے تو زرار کی ماں کہتی ہے کہ فرا کی جلد سے جلد شادی ہو، اس لیے آپ کو سامان کی تیاری کرنی ہوگی۔ وہ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور جو ہی اس کی بیٹی آفس سے آتی ہے تو اسے کہتی ہے بیٹی آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کہتی کیا ماں؟ وہ کہتی ہے کہ آج میں ہی زرار کی امی کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ آپ شادی کی تیاریاں جلد سے جلد کر لیں، کیونکہ اب جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس اب چلو اور ہم بازار جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بازار جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا سامان خریدتے ہیں اور ساتھ زرار کا بھی سامان خریدتے ہیں، اور فرا زرار کو
पिक्चर भेजती है कि इनमें से आपको कौन सी शर्ट अच्छी लगी और शूज़ भी, तो वो बताता है कि आपको जो भी पसंद है मैं वो पहन लूँगा। फ़रा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी पसंदी का सामान लेकर घर आ जाती है। लेकिन ज़रार का मुंह लटका होता है। ज़रार जब घर जाता है तो वो खाना नहीं खाता, क्योंकि वो उसको पता था कि महक उसकी ज़िंदगी में आ गई है। वो महक को नहीं भूल पाया था और इसी वजह से वो टेंशन में था कि अब फ़रा से मेरा निकाह भी हो गया है और बीच में फिर महक दोबारा आ गई है, अब मैं क्या करूँ, यही सोच रहा था। वो घर जाता है और खाना खाता है। जैसे वो खाना खाने वाला होता है तो वो खाना नहीं खाता। उसकी माँ कहती है, बेटा कि आपको क्या वजह है, खाना क्यों नहीं खा रहे? ज़रार कहता है, मुझे भूख नहीं है। ज़रार कहता है कि मुझे भूख नहीं है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ज़ीनिया के ज़रार अभी गुस्से में है तो वो डायरी उठाती है और उसे दिखाती है कि जिससे आप इतनी मोहब्बत करते थे फ़रा, उसने ये काम कर दिया है। डायरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिस हम सुनकर आंखें की आंखें फटी रह गई, क्योंकि डायरी में लिखा था कि मैं फ़रा हूँ, मैंने ज़रार और महक का रिश्ता तुड़वाया क्योंकि मैं ज़रार से मोहब्बत करती थी और उसे हासिल करने के लिए ये सब मैंने किया है। ये देखते ही ज़रार गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसके ख़्याल में तो ये ठीक है कि फ़रा ने हमारे लिए इतना बुरा सोचा। वो वहाँ पर जाता है और फ़रा को कहता है कि ये डायरी तुम्हारी है। फ़रा कहती है, जी हाँ, ये डायरी मेरी है। वो कहता है, तुम इतनी घटिया किस्म की औरत हो, मुझे ये पता नहीं था। तुमने महक और मेरे दरमियान दूरियां अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए, ख़ुद की खुशी के लिए, और मेरा एक बार नहीं सोचा कि मैं कितनी मोहब्बत करता था। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा था फ़रा कि जाओ महक को करो, मुझे कॉल करे, क्या गलत फहमी हम दूर करेंगे, लेकिन तुम कहती रही कॉल करेगी। उसकी आज तक कभी भी कॉल नहीं है, क्योंकि तुमने कभी उसे बताया ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे कभी कहा ही नहीं। वो गुस्से से वहाँ पर चला जाता है और फ़रा जैसे वो डायरी पढ़ती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो ये सब लिखा ही नहीं था, ना ही कभी किया था। ये सब ज़ीनिया का काम उसे शक हो गया, तो वो घर जाती है और माँ से पूछती है, माँ कभी यहाँ कोई आया था? उसकी माँ कहती है, और तो कोई नहीं, ज़ीनिया बेटी आई थी। और उसने कहा कि फिर माँ वो कहाँ बैठी थी? उसने कहा कि वो यहीं पर बाहर लॉन में बैठी थी और अब मुझे कहा है कि तुम अंदर किचन में मेरे लिए चाय बनाओ। तो फ़रा कहते बस ठीक है, उसने अपना काम कर दिया। उसकी माँ कहती क्या उसने काम किया है? वो सारी बात बताती है कि फ़रा इस तरह आई थी, डायरी में ये लिखा है और मेरा रिश्ता ख़त्म करा दिया। उसकी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा जो भी बेहतरी करेगा। लेकिन फ़रा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि माँ ये सब इसने क्यों किया, क्यों मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जो इसने किया है। उसकी माँ कहती है बेटा अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो अमीर लोग हैं, हम उनसे कर क्या सकते हैं, बस हम सह सकते हैं। फ़रा गुस्से से रोती हुई कमरे की तरफ चली जाती है। अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ ज़ीनिया जो कि दूसरों के रिश्ते बिगाड़ रही है, उसके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो अलहदा घर तो ले चुकी है, अलहदा तो जा चुकी है, लेकिन अब वो शाहराम की वो मोहब्बत नहीं पाएगी जो पहले पाती थी। शाहराम जैसे ही आता है ऑफिस से वो उससे बात भी नहीं करता, उसे अवॉइड करता है। और ज़ीनिया उसके सामने होती है और कहती है कि शाहराम आज तुम बिज़ी होते हो, क्या मसला है, परेशान रहते हो, मुझे भी अवॉइड करते हो, मेरे साथ बात भी नहीं करते, खाना भी मेरे साथ नहीं खाते। तो शाहराम कहता है तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं परेशान हूँ या नहीं? ज़ीनिया कहती हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे शौहर हो, मुझे फ़र्क पड़ता है, हर हाल में पड़ता है। वो कहता नहीं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे माँ की याद आती है, तुमने उन सब को मुझसे अलग करवा दिया और तुम तो यहीं पर खुश हो, मस्त हो, अपनी शॉपिंग कर रही हो, खा पी रही हो, अपनी माँ के पास जा रही हो, अपने भाइयों से मिल रहे, लेकिन मुझे तुमने अलग कर दिया। तुम कैसी किस किस्म की औरत हो? यही कहकर वो अंदर चला जाता है। अब ज़ीनिया को शक हो चुका है कि अब शाहराम मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, अगर मैंने ज़्यादा देर यहीं रही तो बस
یہ گھر چلا جائے گا اور مجھے بھی چھوڑ دے گا اور میری اس گھر میں بھی کوئی عزت نہیں رہے گی اور اس گھر میں بھی. تو وہ ایک پلان بناتی ہے. وہ شہرام کی آفس میں ایک لڑکی کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہرام یہاں جو کرتا ہے، کس کو کال کرتا ہے، فرح کے ساتھ کتنی